امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت خوبصورت بات یاد آئی، دراصل ان کے استاد تھے حضرت سیدی امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علم بہت تھا تو بڑھاپے میں بڑے چڑچڑے ہو گئے تھے۔ یاد رکھیے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے علم کی گرمی کی وجہ سے انسان کی طبیعت کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو سکتا ہے، کہہ رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر علم والا چڑچڑا ہو، لیکن ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بلکہ بعض صوفیاء نے کہا کہ علم کی گرمی کا اثر کبھی کبھی انسان کی اپنی طبیعت پر ظاہر ہوتا ہے، بعض صوفیاء کہتے ہیں، ورنہ اصل علم کی پہچان تو یہ ہے جہاں علم ہوگا وہاں حلم ہوگا، حلم سے علم کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال کبھی کبھی انسان میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ پھولوں کے ساتھ ڈنٹل میں کانٹوں کا آنا ایک فطری چیز ہے، اور پھولوں کے ساتھ کانٹوں کا آنا لوگوں کو عیب لگتا ہے، لیکن میں اس کو عیب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ کانٹے ہی تو کرتے ہیں پھولوں کی حفاظت، پھولوں کو بچانے کوئی مالی نہیں جاتا۔ اس لیے کہ اگر ڈنٹلوں میں کانٹے نہ ہو تو پھر کسی ظالم کے ہاتھ، اللہ اکبر، اس کو مسل نہ دیں گے، تو اس ظالم کے ہاتھ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پھولوں کے ڈنٹل میں کانٹے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز حکمت کے تحت پیدا کی ہے، حکیم کی ہر کام میں حکمت ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت امام اعمش جو تھے، تو امام اعظم کے استاد امام اعمش چڑچڑے ہو گئے۔ چڑچڑے ہونے کی بنیاد پر بڑی بی سے روزانہ کچھ نہ کچھ زگ زگ تک ہوتی رہتی، بیوی سے کچھ، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی، یہ بھی بوڑھے ہو گئے، کچھ چڑچڑا پن دونوں میں آ گیا تھا، تو روزانہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا۔ ایک دن امام اعمش کا ان کی بیوی سے کچھ انبن ہوئی۔ بہرحال امام اعمش کا کچھ زگ زگ تک ہوئی، روز ہوتی تھی۔ ایک دن بڑی بی نے سوچ لیا آج امام لڑیں گے اور لڑنے کے بعد کچھ بات ہو جائے گی تو آج ہم پھر اپنا رنگ دکھائیں گے، عورت تو عورت ہی ہے، کسی کی بھی ہو، اللہ اکبر۔ امام نے لڑائی کرتے کرتے کہا بس بہت ہو گیا تمہارا، جو بھی انہوں نے کہا بہت ہو گیا تمہارا، اب سنو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ یہ تو بالکل پیٹرن ڈائلاگ ہوتا ہے، میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم نے مجھ سے بات نہیں کرنا، اور سنا اگر آج رات تم خود بات نہ کرو فجر کی اذان سے پہلے اگر آج فجر کی اذان سے پہلے تم خود بات نہ کرو تو پھر تم پر طلاق ہے۔ کہہ دی بات، انہوں نے جھگڑے میں کہا میں بات نہیں کروں گی آپ سے، میں بھی نہیں کروں گا، تو تمہیں کو کرنا پڑے گا۔ اب تمہیں میں نکلا تو انہوں نے کہہ دیا فجر تک ٹائم ہے، اگر بات نہیں کرو گی طلاق ہے۔ بڑی بھی نے ٹھان لیا، بہت اچھا راستہ نکل گیا، فجر تک بات نہیں کرنا، صبح کو بھائی کے گھر جا کر کے بڑھاپا آرام سے گزارنا، چھوڑ دیں گے امام اعمش کو۔ اب یہ کنیز کو لگا رہے ہیں، اس کو لگا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ہیلا نکل آئے کہ بھئی یہ بات کر لے، کیونکہ اگر یہ فجر تک بات نہ کرے تو ہو جائے گی کیا؟ طلاق ہو جائے گی۔ جب سب طرف سے دروازے بند نظر آئے، بڑی بی نے بھی ٹھان لیا کہ بات نہیں کریں گے، اب تو بھائی کے گھر ہی چلے جائیں گے طلاق پا کر۔ تو امام اعمش کو خود خیال آیا کہ بڑی بی آج اپنے رنگ میں ہے تو ہمیں کچھ کرنا، اگر خود بات کرتے ہیں تو بھی طلاق واقع ہو رہی ہے نا، اور اگر وہ نہیں کرتی ہیں تو بھی دونوں طرف سے معاملہ ہاتھ سے جاتا۔ وہ گئے امام اعظم کے پاس چل کر، یہی شان ہے میرے امام اعظم، سبحان اللہ، جس کے اساتذہ جس کی طرف رجوع، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ امام اعظم کی شان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گئے، کہا نعمان ایسا ہو گیا اور ایسا مسئلہ ہے، بڑی بھی رنگ میں ہے اور وہ بات کرنا نہیں چاہتی، ہم کوشش کر چکے ہر طرف سے۔ امام اعظم نے فرمایا حضرت آپ تشریف لے جائیں، انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی، جائیے آپ۔ بہت اعتماد کے ساتھ فرمایا جاؤ طلاق نہیں ہوگی حضرت۔ آپ جائیں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اچھا، اتنا اعتماد تھا امام اعمش کو امام اعظم پر کہ انہوں نے کہہ دیا اب طلاق نہیں ہوگی۔ یہ گئے، اب دیکھنا علم کا رنگ، علم کی رہنائیاں، علم کی برکتیں، اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ سے علم مانگو تو فیضان علوم بھی مانگو، اور علم نافع مانگو۔ اللہ اکبر، کیونکہ کچھ لوگ علم کا مس یوز کرتے ہیں۔ علم ایک ٹارچ کی طرح ہے، ٹارچ اگر آپ کسی رہبر کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ لوگوں کو کانٹوں سے بچائے، کسی رہزن کے ہاتھ میں دے دیں اسی روشنی سے وہ لوگوں کے گھر میں چوری کرتا پھرے۔ تو ہاتھ کی بات ہے، علم بڑی چیز ہے، لیکن علم کے ساتھ دل کی صفائی ہو، علم کے ساتھ ایمان ہو، علم کے ساتھ عشق رسول ہو، علم کے ساتھ شرافت
ہو، علم کے ساتھ اللہ رسول کی اطاعت ہو، پھر علم بہت بلندی پر لے جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا حضرت جائیں انشاءاللہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ حضرت تو بہت مطمئن ہو کے گھر چلے گئے، آپ نے شاگرد کو بلایا، یہ قصہ کسی کو نہیں بتایا، شاگرد کو بلایا، کہا امام اعمش کے گھر کے بازو میں جو مسجد ہے پتہ ہے تمہیں کہاں پتہ ہے؟ کہا آج صبح صادق سے کچھ دیر پہلے ان کی بازو کی مسجد کے مینار پہ کھڑے ہونا اور زور سے آواز اذان پڑھنا۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ چلے گئے۔ ابھی صبح صادق کا وقت کا انتظار ان کو بھی تھا، بڑی بی کو بھی تھا۔ امام اعمش اطمینان میں ہے کہ چلے انہوں نے کہہ دیا ہے تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ رات گزرتی جا رہی تھی، مسائل گمبھیر ہوتے جا رہے تھے، مسئلہ جو ہے بہت گمبھیر کی گمبھیرتا کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ایسے میں صبح صادق سے کچھ دیر قبل امام اعظم کا شاگرد زور سے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑی بھی سامنے آتی ہے، الحمدللہ حضرات اب اذان ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، اور آپ نے کہا تھا صبح صادق سے پہلے اگر تم بات نہ کرو تو طلاق۔ ہم تو بات نہیں کی آپ سے، اب صبح صادق ہو گئی، اب ہم جا رہے ہیں۔ امام اعظم نے دروازے پہ دستک دی، استاد مبارک ہو، ابھی طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ صبح صادق شروع ہونے میں ابھی وقت باقی ہے، اور انہوں نے صبح سے پہلے آپ سے بات کر لی، معاملہ ختم ہو گیا اور آپ کی اہلیہ طلاق سے بچ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ علم کی برکتیں ہیں۔ کاش کہ مسلمان علم کی طرف آئیں، لیکن اتنا گہرا علم ہم کہاں حاصل کریں؟ جس قوم کو نماز روزے کا علم نہیں ہے، جس قوم کو اللہ اکبر زکوٰۃ اور صدقات کا علم نہیں ہے، بلکہ اب تو حالت یہ ہے، ہم لوگوں کہتے ہیں حضرت ذرا ہمارے محلے میں آ کے تقریر کرو، محلے میں جہالت بہت عام ہو گئی ہے، بہت جہالت کی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ایسی جہالت دور کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوا، کاش کہ آپ بھی جہالت کو جہالت سمجھ کر کے اپنی جہالت دور کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے جو قوم تلفظات سے ناواقف ہو، جو قوم کلمہ طیبہ کے ترجمے سے ناواقف ہے، اللہ اکبر، وہ قوم عزت کیسے پائے گی، وہ قوم وقار کیسے پائے گی؟